الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں سنتے رہتے ہیں، تاہم ایک فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے کہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا، اس کی ٹھنڈک پورے دن میں نے محسوس کی، یعنی اتنا نرم، نازک اور ٹھنڈا ہاتھ نبی علیہ السلام کا ہے۔ تو اگر قیامت کے دن سرکار سے مصافحہ ہو گیا تو اس ٹھنڈک کی وجہ سے انشاءاللہ قیامت کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنا معمول بنائیں، زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ چھوٹا سا درود پاک صلی اللہ علی محمد 1.5 منٹ پڑھیں گے، 50 مرتبہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ 100 مرتبہ پڑھنے میں 3 منٹ لگتا ہے۔ پیارے صاحب بھائیو، یہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ ابھی 22 اپریل کو پوری دنیا میں یوم درود پاک منایا جا رہا ہے، اس لیے کہ 22 اپریل انگلش تاریخ کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں، تو پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے، تو آپ بھی منائیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کان ہے، اللہ کا یہ وہ مہمان ہے جو 11 مہینوں کا بھی سلطان ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ میری امت کو اگر معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہوتا ہے۔ آخر پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس مہینے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں گوش گزار کیجیے کہ اللہ نے رمضان میں وہ چیز رکھی ہے جو دیگر مہینوں میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک قیدی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور وہ یہی تمنا کرتا ہے کہ چاہے مجھے غربت کے ساتھ ہی دنیا میں کاٹنا پڑے اپنی زندگی، لیکن اس جیل سے مجھے چھٹکارا مل جائے، اس جیل سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ جیل کی زندگی، جو جیل میں گئے ہیں، میں تو گیا نہیں، اللہ نہ کرے کہ جائیں اور آپ بھی نہ جائیں، لیکن جو گئے ہیں ان سے پوچھئے جیل کی حالت کیا ہے۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، جیل کو قید خانہ یوں ہی نہیں کہتے، اچھے اچھے گناہ گار لوگ، جرائم پیشہ لوگ جب جیل میں جاتے ہیں تو ان کو نانی یاد آ جاتی ہے کہ جیل کیا چیز ہے۔ تو جیل میں قید شخص تمنا کرتا ہے کہ مجھے محنت مزدوری کرنی پڑے، مجھے چاہے جو کام مجھ سے لے لیا جائے، بس مجھے جیل سے رہا کر دیا جائے۔ اس کی یہ تمنا رات و دن ہوتی ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن کسی کو ملتی ہے رہائی، کسی کو نہیں ملتی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ دنیا کی جیل ہے جس سے رہائی حاصل کرنے کے لیے
قیدی تمنا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، گھر والے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار جلدی کرو، وکیل کو پیسہ کھلاؤ، جج کو پیسہ کھلاؤ، مجھ کو یہاں سے نکال دو، چاہے جو ہو جائے۔ بھی ایک مسلمان ہیں، وہ جیل میں 7 سال کی قید ہوئی ان کو، تو بتا رہے ہیں ان کے گھر والے کی جب ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں جتنا روپیہ لگے تم لگا دو، مجھے رہا کر دو، میں محنت مزدوری کر کے 1-1 روپیہ بھر دوں گا۔ اور اتنا روتا ہے پیارا اور محترم اسلام بھائیوں کہ اس کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں رہتی، یعنی اتنی مجبوریوں میں بندہ جکڑ جاتا ہے۔ لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائیوں، اس دنیا کی جیل سے ایک نہ ایک دن رہائی مل جاتی ہے، لیکن ایک جیل اور ہے جس سے رہائی نہیں ملتی، اور وہ جہنم ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں وہ رحمتیں رکھی ہیں کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ 1 نہیں 2 نہیں، روایتوں میں آیا کہ روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ تھوڑا سے حساب لگائیے تو پتہ چلے گا، 30 روزے اگر ہوئے اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، تو 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ 3 کروڑ ہو گئے، 3 کروڑ ہو گئے۔ اچھا، اس کے آگے چلیے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ میں تو ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو جمعہ کے دن میں ہوتی ہے گھنٹے 24، اور 1 گھڑی کسے کہتے ہیں؟ تو تشریح میں آیا کہ 1 گھڑی 1 لمحے کو کہتے ہیں، 1 گھڑی 1 لمحے کو کہتے ہیں۔ تو چلو ہم 1 لمحہ 1 منٹ ہی مان لیتے ہیں، حالانکہ بزرگان دین رحمہم المبین نے کہا کہ گھڑی سے مراد یہ ہے کہ بندہ پلک جھپکے اور جو ہی آنکھ کھولے تو یہ 1 گھڑی ہو گئی، یعنی پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے یہ 1 گھڑی ہے۔ مگر چلو ہم سیکنڈ بھی نہیں مانتے، ہم منٹ مان لیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوں گے؟ ذرا سے اگر موبائل ہو تو تھوڑا سے حساب لگائیے، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہے، تو 60 گڑے 24 کیجئے، کتنے منٹ آتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس موبائل؟ تو اللہ تعالیٰ رمضان میں جتنے وہ سیکنڈ بنیں گے، وہ منٹ بنیں گے نا، ہر منٹ میں 10 لاکھ، تو جتنے منٹ بنے اس کو گڑا کیجئے، ملٹیپلائی کیجئے 10 لاکھ سے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ کے سامنے اربوں خربوں کی تعداد آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں رمضان میں جمعہ کتنے ملے؟ 5۔ وہ جتنا فیگر آئے، ٹوٹل آئے، اس کو آپ 5 سے گڑا کر دیجئے۔ اب آپ کے سامنے جو فیگر آئے گا اس کو سامنے رکھیں، اور 3 کروڑ مزید جو روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے اس کو بھی ایڈ کریں۔ پھر یہ روایت بھی سنیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحابہ، رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے اس رات سب کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اس کے مقابلے میں جیسے 1 لاکھ کو بخشا گیا، تو رمضان کی آخری رات میں 1 لاکھ کو مزید بخش دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو پورے مہینے کا فیگر نکلا تھا اس کے مجموعے کے برابر اللہ تعالیٰ کس رات کو بخشتا ہے؟ چاند رات کو۔ اگر آج چاند نظر آ گیا پیارا اور محترم اسلام بھائیو، تو یہ ہے چاند رات۔ اس رات کو، یعنی عید کی پہلی رات کو جس رات چاند نظر آتا ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ معنی ہوتا ہے رات، جائزہ معنی ہوتا ہے بدلہ دینا۔ تو یہ بدلہ دینے کی رات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ مزدوری، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اس کو پیسہ ملتا ہے؟
تو جب رمضان مکمل ہو جاتے ہیں تو بندہ 30 دن روزہ، نماز، عبادت، ذکر و اذکار میں لگا رہا، یہ محنت مشقت کا کام کرتا رہا۔ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ یعنی اس کی تنخواہ دیتا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہ رات غفلت میں گزارنے والی رات نہیں ہے، یہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ مارکیٹ میں، بازاروں میں گھومنے والی رات نہیں ہے، یہ رات سونے والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ تو مانگنے والی رات ہے۔ اور روایتوں میں آیا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان 5 راتوں میں بندہ پوری رات جاگ کر عبادت کرے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن سب مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس کا دل زندہ رہے گا جو ان 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے۔ انہی 5 راتوں میں سے ایک رات چاند رات بھی ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھی نیت کیجیے، زیادہ نہیں، اگر آپ نہیں شب بیداری کر سکتے ہیں، صبح کاروبار بھی کرنا ہے، تو بزرگان دین نے ہمیں ایک فارمولہ بھی دیا ہے، اور یہ فارمولہ ہمیشہ آپ اپنانا چاہیے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اسے آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھتا ہے تو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے اسلام بھائی، اب یہ بھی فارمولہ اگر نہ اپنائیں تو اب ہمارے قسمت کہ رات جگنا بھی نہ پڑا، صرف 2 نمازیں با جماعت پڑھ لی عشاء اور فجر کی، تو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیت کر لیجئے پیارے اسلام بھائیو، یہ چاند رات میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے، اور روزانہ پڑھیں گے۔ جب روزانہ پڑھیں گے نا تو پورا سال پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ پیاروں محترم اسلام بھائی، اللہ تعالیٰ نمازنے پر آتا ہے تو کتنا آسان ذریعہ عطا فرما دیتا ہے نمازنے کا، لیکن ہم ہے کہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بات، امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہوتا، کیوں تمنا کرتی اور اس میں کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو پیاروں اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ گمان کرنا کہ روزے کا بوجھ صرف ہم پر ڈالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ دل برداشت نہ ہونا صاحب، بنی اسرائیل پر تو روزہ فرض نہیں تھے، ہم پر روزہ فرض کر دیا گیا، وہ بھی 1 مہینے کا۔ نہ، تم غم زدہ مت ہونا اور اعتراض بھی نہ کرنا، کیونکہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں اسی طرح دیگر امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ، تو نے ہم پر اور دیگر امتوں پر روزے کیوں فرض کیے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ پیاروں محترم اسلام، رمضان کا سب سے بنیادی مقصد ہے تقوی۔ تقوی معنی ہوتا ہے پرہیزگاری۔ تقوی لفظ ایک ہے لیکن معنی 2 ہے۔ اگر تقوی کی نسبت بری چیز کی جانب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، دور ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اتق النار، کہ تو آگ سے بچ یا تو آگ سے دور ہو۔ اور اگر اس تقوی نامی لفظ کا تعلق اچھی چیز سے ہو جائے، جیسے اتق اللہ، تو تقوی کا معنی ہو جاتا ہے ڈرنا، یعنی اب معنی ہوگا اللہ سے ڈر۔ اگر آگ کی جانب تقوی کی نسبت کر دی جائے تو معنی کیا تھا؟ بچنا، دور ہونا، اور اللہ کی جانب کیا جائے تو ڈرنا۔ ڈرنا اگر یہاں پر بھی ہم کر رہے ہیں بچنا تو معاذ اللہ کیا ہوگا کہ اللہ سے بچ یا اللہ سے دور بھاگ، معنی غلط ہو جائے گا نا۔ پیارے اسلام بھائیو، تقوی کیا چیز ہے؟ بزرگان دین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ تقوی کیا ہے۔
یقیناً پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس بات کو سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ عید بعد جو پہلا جمعہ پڑے گا اس میں ہم اس تقوی کی پوری تعریف، پوری ڈیفینیشن بیان کریں گے کہ تقوی ہے کیا چیز۔ اللہ نے فرمایا رمضان میں نے اس لیے دیا کہ تمہیں تقوی ملے، تو یہ تقوی ہے کیا چیز، تقوی کس پرندے کا نام ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی سنیں گے۔ اور تقوی کے بزرگان دین نے درجے بیان کیے ہیں کہ عوام کا تقوی یہ ہے، خواص کا تقوی یہ ہے، بزرگان دین کا تقوی یہ ہے، انبیاء کا تقوی یہ ہے، فرشتوں کا تقوی یہ ہے، وہ بھی ہم سنیں گے۔ اچھا، تقوی میں ترقی بھی ہوتی ہے، جس طرح اگر ہم مال کمائیں تو کماتے کماتے 1000 پتی بن جاتے ہیں، پھر مزید محنت کرتے ہیں تو لکھ پتی بن جاتے ہیں، مزید محنت کرتے ہیں تو کروڑ پتی بن جاتے ہیں، پھر ارب پتی بن جاتے ہیں، پھر خرب پتی بن جاتے ہیں، پھر دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگتا ہے۔ تو ترقی بندہ کرتا رہتا ہے۔ تو کیا تقوی میں بھی ترقی یعنی آگے بڑھنے کا آپشن موجود ہے؟ تو وہ بھی سنیں گے کہ ہاں یقیناً موجود ہے، لیکن تقوی کے جو درجے ہیں وہ جا کر غوثیت پہ ختم ہو جاتے ہیں کہ بندہ غوث سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ غوثیت کبریٰ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، پھر اس کے بعد انبیاء کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امتی اگر عبادت کرتا رہے تو ولی نبی سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کوئی بھی عام مسلمان کسی ولی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ولایت بھی یہ وہابی شے ہے۔ وہابی یعنی عطا کی ہوئی ہے، اللہ اسی کو ولایت عطا کرتا ہے جس کو اس لائق بناتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں رات دن عبادت کرتا رہوں خواجہ غریب نواز کے درجے کو پہنچ جاؤں، تو یقیناً وہ نہیں پہنچے گا۔ وہ خواجہ غریب نواز ہی کی عطا تھی اللہ کی جانب سے جو ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آج رمضان کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور وہ مسلمان جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا، صرف عید بقرعید کی پڑھتا ہے، وہ بھی اس جمعہ کو پڑھنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مسجد اس طرح کبھی عید کے علاوہ کبھی نہیں بھری ہوگی کہ اس روڈ میں بھی صفیں لگانے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ حالانکہ کیا مسلمان اس جمعہ میں نہیں تھے؟ رمضان ہی کا پچھلا جمعہ لے لیجئے، کیا رمضان میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا یہ الوداع جمعہ ہی میں پیدا ہو گئے اتنے کہ روڈوں میں بھی انتظام کرنا پڑا؟ نہیں صاحب، مسلمان تھے لیکن وہ آئے نہیں تھے، الوداع جمعہ کی وجہ سے آئے ہیں۔ حالانکہ الوداع جمعہ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس کی وہی اہمیت ہے جو دیگر جمعہ کی ہے، رمضان کے دیگر جمعہ کی ہے۔ بس الوداع جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہو اور وہ 1,00,000 روپیہ کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ 1 بجے تم سے یہ 1,00,000 روپیہ لے لیا جائے گا، تو وہ 1 بجنے سے پہلے ہم اس کا غم منا رہے ہیں۔ صاحب 1,00,000 روپیہ، ادھر دیکھتے ہیں الٹ کے ادھر دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں صاحب مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ تو یہ الوداع جمعہ اسی لیے رکھا گیا کہ یہ الوداع جمعہ گویا کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رمضان اب جدا ہو رہا ہے، جتنی نیکیاں کرنا ہو کر لو۔ اس لیے اس کو الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ الوداع مانے رخصت کرنا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہ جمعہ الوداع جمعہ، یہ والا جمعہ ایسے پڑا کہ آخری جمعہ بھی ہے اور اس کے بعد رمضان کا کوئی دن بھی نہیں ملے گا۔ کبھی امید ہے کہ آج چاند ہو جائے گا، علم توقیت کے اعتبار سے بھی، علم ہیئت کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے بزرگان دین نے تو 1400 ہجری سے لے کر 1500 ہجری تک کا پورا کیلنڈر بنا کے دے دیا ہے کہ اس ہجری اور اس عیسوی کی عید الفطر اس دن پڑے گی، تو ان کے قاعدے کے مطابق بھی عید کل ہی کی دی ہوئی ہے کہ سنیچر کو ہوگی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کیلنڈر میں جو دن جو تاریخ دی ہوئی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی غلط نہ ہو۔ اور آج عرب میں تو عید ہو گئی،
کل ہمارے یہاں ہو جائے گی۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ رخصت ہونے میں غم بھی ہونا چاہیے، افسوس بھی ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ اب 11 مہینے بعد آئے گا۔ یہ مہینہ تو آتا رہے گا دنیا میں، لیکن ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا۔ اس لیے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، غم بھی کرنا چاہیے، اس میں جتنے لمحات باقی ہیں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اور روایتوں میں آیا کہ رمضان کے آنے پر خوشی اور رمضان کے جانے پر جو غم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، فضیلت آئی ہے، برکتیں آئی ہیں، لہٰذا اس دن کو آپ سے عرض ہے کہ آپ فیضان مدینہ میں گزاریں۔ فیضان مدینہ میں الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد الوداعیہ پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں رو رو کر دعائیں مانگی جائیں گی۔ جس طرح ایک اپنے عزیز کو سفر پر جانے کے وقت معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو غم زدہ ہونے کی حالت میں رخصت کر رہے ہوتے ہیں، وہی کیفیت انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور رمضان کو رو رو کر رخصت کیا جائے گا، اور یہ عرض کیا جائے گا کہ اے رمضان، قیامت کے دن ہماری بھی شفاعت کرنا، کیونکہ روایتوں میں آیا کہ یہ رمضان اور یہ قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا مولا میں نے اسے سونے نہیں دیا تھا تراویح کے وقت میں، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رمضان کہے گا مولا میں نے دن میں اس کو کھانے نہیں دیا، لہٰذا اس کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرما کر اس بندے کو بخش دے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ برکت رمضان میں ہے، لیکن جو ہی چاند نظر آئے گا اور جو ہی صبح ہوگی، جو عبادت گزار ہوں گے ان کے لباس میں تو سکڑن ہوگی، کوئی خاص لباس نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پرانا لباس ہو، لیکن وہ جس نے ایک روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے، جس نے ایک نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوں گی، تراویح تو بہت دور کی بات ہے، اس کے جسم میں دیکھیں گے تو بہترین لباس ہوگا، چماچم لباس ہوگا، اور ایسا لگ رہا ہوگا سب سے پکا مسلمان یہی ہے، اور عید اسی کو دی گئی ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، عید کیا ہے؟ کیا یہ اجلے کپڑوں کا نام عید ہے؟ نئے کپڑوں کا نام عید ہے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، حالانکہ یہ کڑوی لگتی ہے، لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، حقیقت پر مبنی بات ہے، اور حقیقت جو بات سچ ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو نماز ایک نہ پڑھا رمضان میں، روزہ ایک نہ رکھا، تراویح ایک نہ ادا کی، اور وہ نئے لباس پہن کر آ گیا عید کی نماز پڑھنے، تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ نجاست کے ڈھیر میں بہترین سے سجانے کے لیے پردے لگا دیے گئے ہوں، وہ پردے نقش و نگار والے ہوں کہ بندہ دیکھے تو بھائی کیا ڈھیر لگا ہوا ہے، جب اس کا پردہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ کتنی اچھی ہوگی، لیکن جو ہی کوئی کھول کے دیکھے تو 1 منٹ کے اندر ہی دور بھاگنے کا جی چاہے، کیونکہ وہ بدبو ہے، وہ نجاست ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نئے لباس پہن کر ہم نے اپنے ظاہر کو تو چمکا لیا، یہ باطن یعنی اندر کو کب چمکائیں گے، کب توبہ کریں گے، کب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ اصل میں عید تو اس کے لیے ہے جو پورا رمضان تراویح ادا کیا، جو پورا رمضان روزے رکھا، ذکر و اذکار کرتا رہا، اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے لیے عید ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید کے دن رو رہے تھے، لوگوں نے عرض کیا حضور آپ عید کے دن رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا، اگر میں بخشا گیا تب تو میری عید کا دن ہے، اور اگر بخشا نہ گیا تو یہ میرے لیے عید کا دن نہیں ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مزید عید کے دن میں جہاں ہم اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، بے شک بنائیں، اچھی بات ہے، فاتحہ دلائیں، لیکن اپنے غریبوں کو بھی نہ بھولیں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غریبوں کو نہ بھولیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارے معاشرے میں ایسے غریب بھی ہیں، آپ تھوڑا سے اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیے، کوئی غریب ہو تو اس کے گھر میں 1 کلو گوشت بھیج دیجئے،
کچھ کھانے کی چیزیں بھیج دیجئے، سیوئیاں بھیج دیجئے، اور ان کے ساتھ عید منانے کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ برکتیں ملیں گی، وہ مسرتیں ملیں گی، وہ خوشی ملیں گی جو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو ایسے گھر ہیں جو عید کے دن بھی گوشت نہیں کھائیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ان سفید پوشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ خدمت کریں، ان کو دیں۔ اور یہ رمضان ہی نہیں ہے خدمت کرنے کی، کیونکہ جب رمضان آتا نا تو سارے غریب یاد آ جاتے ہیں۔ ہاں صاحب میری وہ جو ہے فلاں بھابھی بیوہ ہے، ودوا ہے، اس کو دینا ہے زکوٰۃ، اس کو دینا ہے فطرہ، وہ میرے پڑوس میں ہے، وہ میری خالہ بیوہ ہے، سارے غریب یاد آئیں گے۔ تو کیا پیارے اسلام بھائیو یہ غریب صرف رمضان ہی میں کھاتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں منہ بند کر لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی؟ 11 مہینے کیسی زندگی وہ گزارتے ہیں، ان سے پوچھئے تو کیا 11 مہینے خدمت نہیں کریں گے؟ اور کیا اس رمضان میں صاحب اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ 70 گنا ملتا ہے؟ اچھا 70 گنا ملتا ہے تو صاحب صرف میل ہی سے ان کی خدمت کریں گے؟ زکوٰۃ اور فطرہ یہ کیا ہے؟ یہ بدن، یہ مال کا میل ہے، میل ہی سے ان کی صفائی کریں گے؟ نہ پیارے اسلام بھائیو، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے عزیز و اقربا میں سے آتے ہیں، ان کی خدمت کریں۔ تو جہاں رمضان میں ان کو یاد رکھا ہے وہاں رمضان کے علاوہ بھی یاد رکھیں۔ زیادہ اگر آپ سے نہ ہو سکے تو کم سے کم 500 روپیہ آپ باندھ دیں کہ 500 روپیہ ماہانہ میں آپ کو دیا کروں گا، 1000 روپیہ ماہانہ دیا کروں گا۔ تو زیادہ گوشت روٹی نہیں تو کم سے کم چٹنی روٹی تو چلتی رہے گی۔ چٹنی روٹی 500 1000 میں اگرچہ نہیں ہوتا۔ ایک اسلام بھائی سے بات ہوئی تھی لاک ڈاؤن میں، بتا رہے تھے کہ شفیق بھائی میں نوکری کرتا ہوں، تو میں نے کہا کتنا مل جاتا ہے؟ کہہ رہے تھے 5000۔ اس 5000 میں بچے کی پڑھائی بھی، کرائے کا روم بھی، میں خود مجبور ہو گئے سوچتے ہیں پر کہ 5000 میں یہ کیسے کرتے ہوں گے، وہ بھی شہر میں رہ کر۔ تو پیارے اسلام بھائیو ایسے بھی گھرانے ہیں جو 5-5 ہزار نہیں، آپ ڈھونڈیں گے تو 2000 ماہانہ خرچ کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ حالانکہ 2000 تو ہمیں 2 منٹ نہیں لگتا اڑانے میں۔ پیارے اسلام بھائیو ایسے 2000 والوں کے اگر ہم سہارا بن گئے، 1000 روپے کے ذریعے سے، 500 روپے کے ذریعے سے، 2000 روپے کے ذریعے سے، کیا ان کا دل خوش نہیں ہوگا؟ اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ تو آپ سے عرض ہے کہ یہ رمضان صرف نہیں بلکہ پورا سال ان کا خیال رکھیے، پورا سال ان کو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کے صدقے ہمیں بخش دے گا۔ اور بعض اسلامی بھائیوں کو یہ ہوتا ہے صاحب میرا روزگار نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، پہلے اچھی چلتی تھی اب تو چل ہی نہیں رہی، لگتا ہے کوئی جادو کروا دیا ہے، مولوی صاحب کچھ دم کر کے دے دیجئے، تعویذ دے دیجئے، اگربتی دے دیجئے، پانی دے دیجئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں روایتوں میں آیا کہ کسی کے نصیب کا رزق کسی کو دیا جاتا ہے۔ اس پر بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا نا، وہ کسی غریب کو اپنے رزق میں ایڈ کر لے کہ میں اس کو دوں گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصیب میں 100 روپیہ ہو لیکن اس کے نصیب میں 1 لاکھ ہو۔ جب آپ نے اس کو دینا شروع کر دیا اور اس کا کھان پان اپنے ذمہ لے لیا تو اس کے نصیب کا آپ کو ملے گا۔ اب دیکھیے جب آپ نے اس غریب کو ایڈ کر لیا نا، اب اگلے مہینے دیکھیے آپ کا کاروبار چمکے گا کہ نہیں چمکے گا۔ آپ یہ فارمولہ سیٹ کر کے دیکھ لیں۔ اور پیارے اور محترم اسلام بھائی کوئی غریب نہ ملے تو فیضان مدینہ کے اسٹوڈنٹ کو یاد کر لیجئے گا جو عالم کورس کر رہے ہیں، ایک بچے پر 3000 روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے کا خرچ اپنے ذمہ لے لیجئے کہ میں انشاءاللہ ہر مہینے 3000 ایک بچے کا خرچ اٹھاؤں گا۔ پھر دیکھیے گا یہ مہمان رسول کی جب برکت ملے گی نا تو آپ کا کاروبار چمک جائے گا، پھر تعویذ کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی گھنٹے کی ضرورت نہیں رہے گی، اگربتی پانی کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کا کاروبار چلتا رہے گا۔ تو پیارے اسلام بھائیو اپنے رزق میں آپ کسی نہ کسی کو ایڈ کریں۔ الحمدللہ میرے بچوں کے ماموں ہیں، پہلے گوا میں رہتے تھے، 1 سال ہوا وہ امریکہ پہنچ گئے، بہترین جاب ہے۔ تو جو ہی ان کی بہترین جاب لگی نا تو ترنت انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا، یہ بڑی خوبصورت بات، انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں جتنے غریب تھے سب کو پیسہ دینا شروع کر دیا۔ تو میرے بچوں کی امی بتا رہی تھی تو میں نے کہا صرف رمضان ہی کو دیں گے؟ تو کہا رمضان کو نہیں، وہ پورا سال اب باندھ دیے ہیں کہ پورا سال دوں گا۔
تو ان کی یہ بات بڑی پیاری لگی کہ دیکھو رمضان ہی کو تو غریب بھوکا نہیں رہتا نا، جی جی پورا سال ان کو بھوک لگتی ہے، تو ان اسلامی بھائی کا ذہن دیکھو کہ پورا سال باندھ دیا کہ اس کو اتنے ہزار دو، اس کو اتنے ہزار دو، اور انہی کی برکت سے ان کی بہترین تنخواہ ہے، بتانے کی جو ہے حاجت نہیں ہے، ورنہ بتا بھی دیتا۔ جی اب امریکہ میں جو ہو تو اس کی تنخواہ بہترین رہتی ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ برکتیں ہیں۔ آپ بھی اپنے کاروبار میں، اپنے رزق میں ترقی چاہتے ہیں، بڑھوتری چاہتے ہیں، تو آپ اپنے رزق میں غریبوں کا حق بھی شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب کچھ اعلان کریں گے، وہ اعلان سمجھ